صحیح جی ایاز صاحب. دیکھیں تو وہ چند گھنٹے کی جنگ تو نو ڈاؤٹ ہم نے جیتی, بڑے اچھے طریقے سے جیتی, لیکن آپ سمجھیں کہ وہ ٹریلر تھا, وہ اصل جنگ نہیں تھی. اصل جنگ اب شروع ہونے جا رہی ہے. ظاہر ہے پانی ایک ایسی چیز ہے, اور یہ نریندر مودی کا تو خواب ہے کہ پاکستان کو اس نے پیاسا کر کے مارنا ہے. یہ وہ اوپنلی, چونکہ وہ بار بار ان کے لیڈرز کہتے رہے ہیں, اور نریندر مودی کا بھی چونکہ نظریہ یہی ہے پاکستان کے حوالے سے, اور وہ انہوں نے جب اناؤنس کر رہے ہیں اور چیزیں شروع کر رہے ہیں, اور یقیناً باقی جو ان کے ساتھ ہوئی ہے اس پہ بھی ان کے تھنک ٹینکس بیٹھے غور کر رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوئی ہے, اور فیوچر میں پلان بھی کر رہے ہوں گے کہ اس طرح بچنا ہے اس سے. تو ہمیں یہ سوچ کے تو ہم نہیں بیٹھ سکتے نا کہ ہم نے چونکہ وہ 70% کر دیا تھا لہذا اب انڈیا اٹھ نہیں سکتا اور ہم ہمیشہ ڈومینیٹ کریں گے. وہ بالکل ٹھیک ہے, ہم نے ایک جو دنیا کو دکھایا. سچی بات یہ ہے کہ مجھے کم از کم اپنی ہوش میں میں اگر سمجھوں کہ یہ والا جو اس وقت کانفیڈنس مجھ میں ہے بطور پاکستانی, یہ ایک وہ اسلامک سمٹ ہوئی تھی, اس وقت اس طرح کے جذبات تھے میرے, اور اگرچہ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, لیکن ظاہر ہے اس کی یادیں تازہ ہیں. وہ مطلب وہ لگتا تھا اس وقت کہ بہت بڑا کام ہو گیا ہے, اور اس کے بعد یہ اب آ کے مجھے فیل ہوا کہ مطلب ایز اے پراؤڈ پاکستانی کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جو کہ جس کی فوج اس طرح سے جواب دے سکتی ہے. لیکن سٹل ہم ظاہر ہے ہمارے تھنک ٹینکس بھی, ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی, فوج بھی اس چیز کو تو نظر انداز نہیں کر رہی ہوگی نا کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایک دفعہ مارا تو اب وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. ظاہر ہے وہ دشمن کو کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے اور ایزی نہیں لینا چاہیے. ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ وہ پلٹ کے وار کر سکتا ہے, اور اس کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے. اور آبی جارحیت جو ہے یہ تو ظاہر ہے کسی صورت برداشت نہیں ہو سکتی, مطلب جس لیول پہ جا کے, کیونکہ اگر پانی ہی نہیں ہوگا اس ملک میں تو یہ ملک نہیں ہوگا, پھر یہاں کون رہے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یقیناً اس کی تیاری کی جا رہی ہوگی, مجھے یقین ہے. اور وہ میں پھر کہوں گا کہ دشمن کو آپ ایزی نہ لیں کہ جی بس ہم نے مار دیا اور ختم ہو گیا. فیصل صاحب, انڈیا کی جو مثال ہے نا وہ اس وقت جو ہے وہ ایک زخمی گیدڑ کی ہے. اب وہ گیدڑ اپنے آپ کو اگر شیر سمجھنا شروع کر دے تو وہ شیر نہیں جاتا, گیدڑ ہی رہتا ہے. یہ انڈیا ابھی جو اتنی مار کھانے کے بعد بھی ہے نا اس کو اطمینان نہیں ہوا, سکون نہیں ہوا نا. وہ دوبارہ کوشش کرے گا. وہ جو پانی ہے اب اس کے پاس ایک واحد راستہ, یا وہی سمجھتا ہے کہ پانی روک کر ہی جو ہے ہم پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس کو یہ بنیادی فہم جو ہے نا وہ اس کے پاس شاید ختم ہو چکا ہے, کیونکہ اس کو اب ڈھیم مٹانی ہے. مودی کی سیاسی جو ہے وہ اثاثہ جو ہے بالکل جو ہے وہ ڈوب چکا ہے. تو وہ اس کے پاس آپشن نہیں ہے مودی کو اپنی سیاست بچانے کے لیے کہ پاکستان کو زیر کرنے کے لیے کوئی دوسرا وار کرے. تو پانی اس کا جو ہے نا یہ وار ہو سکتا ہے. فوج تو اب مودی کے لیے جو ہے نا وہ میدان میں نہیں کودے گی. جو فوج کا, ہماری فوج نے انڈین فوج کا جو حشر کر دیا ہے, اس کے بعد انڈین فوج میں تو میرا خیال اتنا دم نہیں ہے کہ مزید بے عزتی کرانے کے لیے جو ہے. تو اب یہ پانی روکنے کا جو ہے نا ہتھیار جو ہے یہ مودی جو ہے وہ استعمال کرے گا. لیکن یہ انتہائی احمقانہ بات ہے. جتنی بے عزتی اور جتنی بدنامی مودی کی اس جنگ میں ہوئی ہے اس سے کئی گنا زیادہ بدنامی اور بے عزتی جو ہے اس وقت مودی کی منتظر ہے. یعنی کہ اور مودی جو ہے بڑے ہنستے کھیلتے جو ہے نا اس بدنامی کو اپنے گلے لگانے کے لیے بے چین اور بےتاب ہے. یہ دیکھ لیجئے گا آپ, اس بات کو نوٹ بھی کر لیجئے گا کہ یہ جو پانی بند کرنے کی بات کر رہا ہے مودی اس میں بھی منہ کی کھائے گا. بالکل, اور اسی طرح منہ کی کھائے گا جس طرح اس نے جنگ میں کھائی تھی, اور شاید اس سے زیادہ جو ہے نا منہ کی کھایا, اور یہ دوبارہ اٹھ نہیں پائے گا. یہ اپنے سیاسی مستقبل کو اس نے پورے بھارت کی قوم کو رسوا کروا دیا, پورے بھارت کو اس نے رسوا کرا دیا, اس کی فوج کو جو ہے اس نے زیرو کر دیا. اس خطے کی جو اس خطے کا جو وہ تھا نا کلچر, اس خطے میں کے جو چودھری تھے وہ تبدیل کر دیا. اب اس خطے کے چودھری ہم ہیں, پاکستان ہے, اور یہ مودی کی مہربانی سے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اس خطے میں چودھری بن سکتے ہیں, لیکن بن گئے. ٹھیک, تو مودی کو ہم سے احتیاط سے بات کرنی چاہیے, اور کسی چودھری سے جس طرح بات کی جاتی ہے اسی طرح کرنی چاہیے, اور پٹے گا. الیاس صاحب, دیکھیں یہ پلان کافی عرصے سے کیا بات ہے پٹے گا, کافی عرصے سے مودی پلان کر رہا تھا کہ پاکستان کا پانی روکا جائے. اب یہ جو حالیہ کشیدگی ہوئی اس سے پہلے بھی اس نے پلان کیا ہوا تھا کہ 39 ہائیڈل جو پروجیکٹس ہیں وہ لگائے جائیں اور پانی کا رخ موڑا جائے. تو
تو ظاہر ہے یہ کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ ورلڈ بینک ایسے پروجیکٹس کو اس پر نہیں کر سکتا، کیونکہ گرنٹر ہے ورلڈ بینک، اور جو بھی کام کرنا ہوگا اس کو بتانا پڑے گا اس کو تاکہ، لیکن یہ اب اس نے بتائے بغیر اس طرح کر کے یہ ظاہر کشیدگی پیدا کر کے اپنی جو پہلے اس کو پٹی ہے، ان کے مار پٹی جس پہ ان کی اتنی بے عزتی ہوئی ہے، تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو اس مسئلے کے ذریعے پانی کے مسئلے جاریت کر کے اس میں دہشت گردی کر کے پاکستان کا پانی کسی طریقے کم کیا جا سکے. حالانکہ ایسا بالکل نہیں کر سکتا. اگر یہ کرے گا تو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی کے علاوہ اس پر یونائٹڈ نیشن اور دوسرے ورلڈ بینک وغیرہ جو ہیں ان کو بتانا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہا ہے. یہ زبردستی کرے گا تو اس کے لیے جو پاکستان نے جو اگلا پلان بنایا ہوا ہے ان کے معاشی طور پر جو زیادہ ہوگا. وقت ختم ہوں گے جی. آپ سب کو شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنے خیال رکھیں. اللہ حافظ.